بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ابلیس۔ ابلیس تمام فرشتوں کا سردار تھا۔ آسمان دنیا میں 1000 سال تک ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تو ابلیس کا نام عابد ہو گیا۔ دوسرے آسمان پر 1000 سال تک ابلیس نے عبادت کی تو ابلیس کا نام زاہد ہو گیا۔ پھر تیسرے آسمان پر 1000 سال تک ابلیس نے عبادت کی تو ابلیس کا نام عارف ہو گیا۔ پھر چوتھے آسمان پر 1000 سال تک ابلیس نے عبادت کی تو ابلیس کا نام ولی ہو گیا۔ پھر پانچویں آسمان پر 1000 سال تک ابلیس نے عبادت کی تو ابلیس کا نام تقی ہو گیا۔ پھر چھٹے آسمان پر 1000 سال تک ابلیس نے عبادت کی تو ابلیس کا نام خاشع ہو گیا۔ پھر ساتویں آسمان پر 1000 سال تک ابلیس نے عبادت کی تو ابلیس کا نام عزرائیل ہو گیا۔ لیکن لوح محفوظ پر ابلیس کا نام ابلیس تھا اور ابلیس اپنے انجام سے بے خبر تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور خود کو بڑا خیال کیا اور نفرت اور تکبر سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف پیٹھ کر لی اور اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ آخر کار فرشتوں نے ایک مدت تک حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیے رکھا۔ جب تمام فرشتوں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور انہیں سجدہ کرنے کی توفیق عطا ہو گئی تو فرشتوں نے دوبارہ سجدہ شکر ادا کیا۔ بدبخت ابلیس اکڑا رہا اور ان سے منہ پھیر کر کھڑا تھا۔ ابلیس نے نہ ہی اطاعت کی طرف دھیان دیا اور نہ ہی نافرمانی پر نادم ہوا، تو اب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے چوپائے کی شکل دے دی اور خنزیر بنا دیا۔ ابلیس کا سر اور سینہ بڑے اونٹ جیسا بنا دیا، درمیان کا چہرہ بندر جیسا بنا دیا اور آنکھیں لمبوتری پھٹی پھٹی نظر آتی تھیں اور اس کے نتنے کھلے بنا دیے۔ اس کے ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح اور اس کی داڑھی خنزیر کے دانتوں کی طرح باہر کی طرف نکلی ہوئی بنا دی۔ پھر داڑھی میں 7 بال رکھ دیے اور جنت سے نکال دیا، بلکہ آسمان اور زمین سے دور کر کے ویرانوں کی طرف بھگا دیا اور قیامت تک ملعون اور کافر بنا دیا۔ ابلیس کی یہ حالت جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے دیکھی تو رو پڑے۔ باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا گیا کہ تم کیوں رو رہے ہو، تو وہ کہنے لگے ہم تیری طرف سے لعنت اور بدبختی آ جانے پر خود کو محفوظ خیال نہیں کرتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ ایسے رہو اور میری طرف سے بے فکری اختیار نہ کرو۔ اب ابلیس نے آواز دی کہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے مجھے آدم کی وجہ سے جنت سے نکال دیا، اب مجھے ان پر مسلط کر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ تو مسلط ہے آدم کی اولاد پر سوائے انبیاء کے۔ پھر ابلیس بولا اور مجھے تسلط دے دیجئے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ ان کے ہاں ایک بچہ ہوگا، تیرے 2 بچے ہوں گے۔ پھر بولا اور تسلط دیجئے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ ان کا سینہ میرا مسکن ہو جب کہ تو خون کی طرح بدن میں پھرے گا۔ پھر بولا اور تسلط دیجئے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ تو ان پر اپنے پیاروں چیلوں اور سواروں کے ساتھ حاوی ہوگا اور انہیں ہر غلط، حرام اور برے اعمال کرنے پر آمادہ کرتا رہے گا۔ پھر اب حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، تو نے ابلیس کو میری اولاد پر مسلط کر دیا، اب تیری مدد کے بغیر میری اولاد اس سے کیسے بچے گی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ تیرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ بھی ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا
مزید عطا فرمائیں۔ پھر ارشاد باری تعالی ہوا کہ جب اولاد آدم کی ارواح ان کے جسم میں ہوں گی ان پر توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا جائے گا۔ پھر عرض کیا مزید عطا فرمائیں۔ پھر ارشاد باری تعالی ہوا کہ چاہے جتنے بھی گناہ گار ہوں گے میں انہیں معاف کرتا جاؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا بس اب کافی ہے، اور پھر شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم وحمدہ، استغفر اللہ۔